بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا موضوع مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام۔ حضرت ابو ربیعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گاؤں میں ایک نیک عورت کی شہرت سنی جس کا نام فضہ تھا۔ میری عادت کسی عورت سے ملنے کی نہ تھی، مگر اس کے احوال میں نے ایسے سنے کہ مجھے اس کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں اس گاؤں میں گیا اور اس کی تحقیق کی تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس کے یہاں ایک بکری ہے جس کو دودھ اور شہد دونوں دیتی ہے۔ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا کہ میں نے ایک نیا پیالہ خریدا اور اس کے گھر جا کر میں نے کہا کہ تمہاری بکری کے متعلق میں نے شہرت سنی ہے کہ وہ دودھ اور شہد دیتی ہے، میں بھی اس کی برکت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ بکری میرے حوالے کر دی۔ میں نے دیکھا کہ واقعی اس کی بکری دودھ اور شہد دیتی ہے۔ ہم نے اس کو پیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ بکری کہاں سے تمہارے پاس آئی؟ کہنے لگی کہ اس کا قصہ یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ایک بکری کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اسی پر ہمارا گزر تھا۔ اتفاق سے بقرعید آ گئی اور میرے خاوند نے کہا کہ ہمارے کچھ پاس تو ہے نہیں، یہ بکری ہمارے پاس ہے، لاؤ اسی کی قربانی کر لیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس گزر کے لیے اس کے سوا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایسی حالت میں قربانی کا حکم تو ہے نہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم قربانی کریں؟ خاوند نے کہا یہ بات صحیح ہے اور قربانی ملتوی کر دی۔ اس کے بعد اتفاق سے اسی دن ہمارے ہاں ایک مہمان آ گئے تو میں نے خاوند سے کہا کہ مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، اس بکری ہی کو ذبح کر لو۔ وہ اس بکری کو ذبح کرنے لگے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر رونے لگیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ باہر لے جا کر دیوار کی آڑ میں ذبح کر لو کہ بچے نہ دیکھ سکے۔ وہ باہر لے گئے اور جب اس پر چھری چلائی تو یہ بکری ہماری دیوار کے اوپر کھڑی تھی اور وہاں سے خود اتر کر مکان کے صحن میں آ گئی۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید وہ بکری خاوند کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں اس کو دیکھنے باہر گئی تو خاوند اس بکری کی کھال اتار رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسی ہی بکری گھر میں آ گئی ہے۔ اس کا قصہ میں نے سنایا۔ خاوند کہنے لگے کہ کیا بعید ہے کہ ہم تعالیٰ شانہ نے اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمایا ہو۔ یہ وہ بکری ہے جو دودھ اور شہد دیتی ہے، یہ سب کچھ مہمان کے اکرام کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چلتی ہے، اگر تمہارے دل نیک رہیں گے تو اس کا دودھ بھی اچھا رہے گا، اور اگر تمہارے دلوں میں کھوٹ آ گیا تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ اپنے دلوں کو اچھا رکھو، ہر چیز تمہارے لیے اچھی بن جائے گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار مشہور بزرگوں میں ہے، اور ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور میں نوشی کا بہت شوقین تھا اور بہت عادی تھا، ہر وقت میں نوشی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی سے شادی کی اور میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ پیروں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی میں نوشی کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پہ پھینک دیتی تھی۔ بیٹی کی محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی کہ میں نوشی میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی تھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے اور اس کی گہری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوفزدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جاؤ، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا۔
مگر وہ وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پر نظر آئی۔ اس کی وحشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کو دیکھنے کے باوجود وہ سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور ایسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تک جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، تو اس جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی، اس اژدہے کو کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جاؤ، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تمہاری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گر گیا اور اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق یعنی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہوئے ہیں، ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کو کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کے مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے، اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکل آئے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے کہ ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ اس میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں، اور کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اسے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا، پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، الم یعنی للذین آمنوا الآیات، سورہ حدید آیت نمبر 2 میں، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا کہ کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کیا ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی کہ وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ پیچھے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ سامعین کرام، ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی چھوٹی سی نیکی کو بڑھا چڑھا کر پسند فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ باکس میں اپنی کنٹری، ولیج اور سٹی کو مینشن کیجیے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ دین کی سچی باتیں کہاں تک پہنچیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔